ہم نے خود کو بھی اس سے محفوظ رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی اس فتنے سے آگاہ کرنا ہے۔ اور اس کے آگے ایک اور بڑا فتنہ ہے، وہ اس دور کے اندر انسان کو معبود بنا دیا گیا ہے اور خود مختار اور آزاد اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ یہ شعور لوگوں کے اندر ابھارا گیا ہے اور انسان کی برتری اور انسان کی بالادستی اس کو ابھار کر لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے ادارے، یونیورسٹیاں، کالجز اور جدید تہذیب سے متاثر لوگ ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ انسان خود مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے شرائع اور احکام کا پابند ہے۔ اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو جو شریعت اور دین کے احکام عطا فرمائے ہیں، انسان ان کا پابند ہے۔ ان کی پابندی کے اندر انسان نے زندگی گزارنی ہے، ان کی پابندی کے اندر انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ انسان خود مختار نہیں ہے۔ یہاں ایک دائرہ ایسا ہے جو تکوینی دائرہ ہے، کائنات کے نظم کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اندر تو انسان مقید سب کو نظر آتا ہے۔ دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، کسی شکل و صورت میں پیدا ہونا، کسی قد و قامت کے اندر پیدا ہونا، کسی پیدا ہونا، کسی خاندان کے اندر پیدا ہونا، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس میں تو انسان بے بس ہے، لیکن جو انسان زندگی کے اندر کام کرتا ہے ان میں اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اسے راستہ بتا دیا ہے، چاہے تو یہ شکر گزاری والا راستہ اختیار کر لے، چاہے ناشکری اور نافرمانی والا راستہ اختیار کر لے۔ تو اس دائرے کے اندر انسان خود مختار نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے حوالے کرنا ہے۔ جو اللہ نے میرے لیے پسند کر دیا ہے، میں نے اس کو پسند کرنا ہے، اور اللہ نے جو میرے لیے حدود قائم کرتی ہیں، میں نے ان حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، اور جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے، انہیں پورا کرنا ہے، بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے باز رہنا ہے، ان سے احتراز کرنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ تو یہ چیز اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اس کا شعور دلانا ہے کہ انسان یہاں آزاد نہیں ہے بلکہ شریعت کا پابند ہے، اور یہاں جو آزادی والا راستہ اختیار کرے گا، ناشکری والا راستہ اختیار کرے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ فتنے ہیں اس دور کے، بہت بڑے بڑے فتنے ہیں۔ الحاد اور داریت کا فتنہ، دنیا پرستی کا فتنہ، اور انسان کے آزاد اور خود مختار ہونے کا فتنہ، اور اسی طرح اسی سے آگے ایک اور چیز نکلتی ہے، شہوت پرستی کا فتنہ، شہوات پرستی، خواہشات پرستی کا فتنہ، کہ انسان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، انسان انہی کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو لگا دے۔ یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ دنیا کا ساز و سامان، انہی کے اوپر انسان کی سوچ مرکوز ہو، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے انسان ہر وقت بھاگ دوڑ کرتا رہے اور سعی اور کوشش کرتا رہے۔ نہیں، انسان کو اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو حیوانی سطح کی ہیں۔ انسان نے اس سے اونچا ہو کر اللہ رب العزت کی رضا کو مطلوب و مقصود بنانا ہے، اور شرف انسانی کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو انسانوں میں سب سے افضل اور اشرف انسان تھے، انبیاء و رسل، اور پھر ان کے امام سید الاولین والآخرین، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اس کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ خواہشات پرستی کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور